اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کے ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا دلیں اور آپ آواز سنیں ہیں پلوشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشا شین۔ اس کے 42 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 43 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں لاہور ایئرپورٹ کے باہر کھڑے تھے۔ ماورا نے کئی برس کی طویل مسافت کے بعد اپنی اس پاک سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اسے خود کو یقین دلانے میں وقت لگ رہا تھا کہ وہ واقعی ہی پاکستان پہنچ آئی ہے، اپنوں کے پاس، اپنے بابا کے پاس۔ جمی کبھی پاکستان آیا تھا، وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، یہ اس کا بھی ملک تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے وہ یہاں پیدا نہیں ہوا تھا، البتہ اس کی ماں اس دیس کی باسی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر آج کئی سالوں بعد جمی کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اپنی ماں سے ایک بار مل لے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں کہاں ہے یا کیسی ہے، یا ہے بھی یا نہیں۔ کہاں جانا ہے ماورا؟ جمی نے ماورا سے پوچھا۔ میرا خیال ہے پہلے کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، چل کر فریش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے، جمی نے مشورہ دیا۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں اس قدر بے چین ہوں کہ موت سے پہلے اپنا بابا کے پاس پہنچنا چاہتی ہوں کہ ان سے ایک بار معافی مانگ لوں، پھر چاہے وہ مجھے معاف کر دیں یا نہ کریں، مگر میں آج سب سے پہلے ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ جمال، مرضی ہے تمہاری، تمہیں جو بہتر لگتا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جمال نے اسے اعتماد دیا۔ تمہیں پتہ تو ہوگا، معلوم تو ہوگا۔ ہاں معلوم ہے، مگر نہ جانے وہ لوگ وہاں ہوں گے یا نہیں۔ ماورا نے خدشہ ظاہر کیا۔ ویسے بھی ہم نے غلطی کر دی، شہزیب کو اس سارے معاملے سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، اس سے رابطے میں رہتے تو یہاں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی۔ اب اگر وہ پرانے گھر میں نہ ہوئے تو اتنے بڑے شہر میں کیسے ڈھونڈیں گے گھر؟ نہیں، میں شہزیب کو بہت پریشان کر چکی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اسران بھی ہوتا ہے، وہ تو جیتے جی ہی مر جاتا۔ خیر مجھے یقین ہے بابا اسی گھر میں ہوں گے، منی اور اسران بھی۔ باپ اور بہن بھائی کا نام اس کی زبان پر آیا تو محبت چہرے سے چھلک پڑی۔ جمال دیکھ سکتا تھا۔ چلو پھر سیدھے ہی چلتے ہیں، جمال نے کہا اور ایک کیب ان کی جانب چل پڑا۔ ڈرائیور نے ان دونوں کا سامان ڈگی میں رکھا اور گاڑی لاہور کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ مناہل کے دماغ میں جیسے کوئی فلم چلنے لگی۔ ایک ایک بات اس سے نوکیلی چھری کی طرح دل میں چبھتی محسوس ہوئی۔ ہر موڑ پر ٹریفک سگنل اس کے درد میں ایک نیا رنگ بھر رہا تھا، جیسے وہ ان لاہور کی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہی تھی، اپنے باپ کی حق کھلائی کی کمائی سے آوارہ گردی کرتے دن رات گزار رہی ہو۔ اسے اپنی ماں کی صورت بار بار نظر آ رہی تھی، اسے بار بار یاد آ رہا تھا کیسے وہ لاہور سے امریکہ پہنچی تھی۔ اس کے بعد کے خیالات پر اس نے ایک جھجھری لی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنے ساتھ بیٹھے جمال کو دیکھا تو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اسے کہا۔ ماورا نے نظریں جھکا لی تھیں۔ جمال اس کا مسیحا تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ جمال اس کی پہلی اور آخری محبت تھا جو خدا نے بن چاہے اس کی جھولی میں ڈال کر اس کی ساری سزائیں ختم کر دی تھیں۔ نکاح کے بعد سے ہر دن ان کی زندگی کا نیا اور خوبصورت دن تھا۔ حلال رشتے کا ساتھ کس قدر میٹھا ہوتا ہے ان دونوں نے محسوس کیا تھا۔ اس نے جمال کو نکاح کے 4 ماہ بعد خوشخبری سنائی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ اب تک وہ دونوں اس فلیٹ میں آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہاں بغیر کسی محنت کے انہیں ضرورت کی ہر شے مہیا تھی، مگر جب اللہ نے ماورا کی گود ہری کی تو جمال کے اندر ایک باپ کی فکر نے انگڑائی لی۔ اب اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی تھی۔ ماورا کی یہ خواہش تھی کہ بچے کی پیدائش امریکہ میں نہ ہو، اس لیے جمال نے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ کچھ پیسے اکٹھے کر لیے
ساتھ ہی اس نے اپنے اور ماورا کے پاکستان جانے کے کاغذات بنانے شروع کر دیے۔ اس دوران جمال کے باپ کے آدمیوں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ یہ ملاقات اس سے اس کے باپ کی آخری ملاقات تھی۔ اس نے ان کو نہیں بتایا کہ وہ ماورا سے نکاح کر چکا ہے یا وہ پاکستان جا چکا ہے۔ وہ جانتا تھا ان سے کہیں بھی چھپنا مشکل ہے، وہ پیچھا نہیں چھوڑنے والے، اس لیے اس نے یہ ظاہر کیا کہ اب وہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، جلدی واپس آنے والا ہے۔ باپ مطمئن تھا کیونکہ اس کے خیال میں پہلے بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ جمال نے 6 ماہ دن رات انتھک محنت کی، اپنے کچھ دوستوں سے مدد لی اور پاکستان پہنچایا۔ کبھی نہ واپس جانے کے لیے شیخ زریاب، جو صرف اور صرف اپنے اکلوتے بیٹے شیخ جمال کے لیے حرام کی دنیا دولت اکٹھی کرتا رہا، وہی بیٹا آج اس کو تنہا چھوڑ کے اس کی دولت کو لات مار کے اس کی آخری زندگی گندی کر آیا، اور آخرت تو اس نے خود ہی گندی کر لی تھی۔ یہ صرف ماورا کی خواہش نہیں تھی کہ اس کے بچے کی پیدائش پاکستان میں ہو، وہ خود بھی چاہتا تھا کہ اپنے بچے کو ایسے ماحول میں سے بہت دور لے جائے جہاں اس نے خود پرورش پائی ہے۔ گاڑی بنگلے کے باہر جا کر رکی۔ وہ بنگلہ ویسے تو نہ تھا جیسا تھا، مگر تھا وہی۔ ماورا کو یاد آیا۔ وہ نیچے اتری۔ جمال بھی اتر کر ڈرائیور کے ساتھ اپنا سامان اتروا رہے تھے۔ سامان گیٹ پر رکھنے کے بعد اس نے ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ اس نے ماورا کا ہاتھ پکڑا، اس کا یک پختہ ہاتھ اس کے دل کی کیفیت کا پتہ دے رہا تھا۔ بی بریو، اس نے ماورا سے کہا۔ ماورا نے بنگلے کے دروازے سے نظریں ہٹا کر جمال کے چہرے کو دیکھا۔ جمال نے اپنے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر مزید سخت کی اور آگے بڑھ کر ڈور بیل بجا دی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا، سب جاگ گئے۔ ملازم اپنے اپنے کام پر معمول سے ہٹ کر خاص الخاص صفائی ستھرائی کر رہے تھے۔ ردا اور ماورا ان کے سروں پر کھڑی تھی۔ ارسلان، شہزیب، انکل، آنٹی، ریحان، اکرم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے شام کو ہونے والی تقریب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی رقص ہوتی تھی، اور کیوں نہ ہو، آج ردا اور مناہل دونوں کی منگنی تھی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والے معاملات تو یہاں ہونے ہی تھے، مگر دونوں ہی خاندانوں کی خواہش تھی کہ گھر والے مل کر گھر کے اندر ہی منگنی کی چھوٹی سی رسم کر دیں، برکت ہو جاتی ہے۔ ڈور بیل کی آواز گھر میں گونجی۔ رامو کاکا لان میں مالی کے سر پر کھڑے پودوں کی نوک پلک درست کروا رہے تھے کہ بیل کی آواز پر اسے مزید سمجھاتے دروازے کی طرف چل گئے۔ کاکا نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے لڑکے اجنبی تو نہ لگ رہے تھے، مگر وہ پہچان نہ پا رہے تھے۔ بنا کچھ کہے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ البتہ ماورا اتنے سالوں کی دوری کے باوجود رامو کاکا کو پہچان گئی۔ یہ وہی شخص تھا جسے بابا کہہ کر جاتے تھے کہ ماورا اور زری کو گھر سے نکلنے نہ دینا تھا، تو یہ دن رات پہرے لگائے رکھتے تھے۔ اگر وہ زبردستی کرتی تو ان کو جھڑک دیتے۔ رامو کاکا ان کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ رامو کاکا وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، اب بوڑھے ہو چکے تھے، وہ اب پہچان گئے تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ماورا بیٹا، آپ یہاں؟ انہیں تعجب ہوا۔ جی کاکا۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی وہ تو اندر ہیں، انہوں نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ جمی نے آگے بڑھ کر ان سے مضافہ کیا اور ان کا کاکا باہر نکل کر ان کے بیگ دروازے کے اندر رکھنے لگے۔ اس نے رک کر جمی کا انتظار کیا۔ جمال کے ساتھ کے بغیر وہ خود کو کمزور سمجھتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ وہ ایک ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑے۔ ماورا نے اپنا مخصوص عبایا اوڑھ رکھا تھا۔ حجاب میں ڈھکا چہرہ کہیں سے بھی یہ ظاہر نہ کر رہا تھا کہ کبھی اس کا اتنا غلیظ ماضی رہ چکا ہے۔ چہرے پر معصومیت، چند ماہ میں ہی امڈ آئی تھی۔ دیکھنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ماورا کبھی روز رہ چکی ہے۔ کھلے دروازے پر جمی نے انگلی سے دستک دی۔ سب متوجہ ہو گئے، سب جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ جمال نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ایک بار پھر ماورا کے ہاتھ پر مضبوط کر لی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اندر آ چکے تھے۔ کسی کو بھی پہچاننے میں تاخیر نہ ہوئی تھی۔ کئی سالوں کا سفر آج بالآخر چند لمحوں کی نگہداشت میں طے ہوا تھا۔ ریحان محمود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اٹھا تو باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں باپ بیٹے روبرو تھے۔ ماورا، ریحان نے کہا،
اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا ماورا ان کے پیروں میں گر پڑی اور رونے لگی۔ بابا جانی مجھے معاف کر دیں بابا جانی، میں بہت گنہگار ہوں۔ بابا جانی میں نے آپ کا دل دکھایا، میں نے بہت سزا کاٹ لی ہے، میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں یا میرا گلا گھونٹ دیں، مگر اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے کمرے میں قید کر لیں، میرے پیروں میں زنجیریں ڈال لیں، مگر مجھے یہاں اپنے پاس چھپا لیں، پلیز بابا جانی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محمود نے اپنے ہونٹ بیچے تھے، وہ کچھ کہتے کہ ارسلان بول پڑا، کیوں آئی ہے یہاں یہ؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ اس کی طرف لپکے تو شہزیب اور اکرم نے اسے پکڑ لیا۔ ارسلان، مجھے معاف کر دو ارسلان، وہ ارسلان کی طرف مڑی۔ ریحان محمود نے ہاتھ کے اشارے سے ارسلان کو چپ رہنے کو کہا۔ اس نے غصے سے گہری سانس لی۔ ماورا کے ساتھ جمی کو شہزیب اور ارسلان دونوں ہی دیکھ چکے تھے، مگر شہزیب کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کیونکہ اس سے آخری بار دونوں ایک ساتھ ہی غائب ہوئے تھے۔ البتہ ارسلان پہلے بھی جمی کو ناپسند کرتا تھا، مگر اب دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ شہزیب کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر باہر نکل آیا اور مناہل اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ ماورا ابھی بھی اپنے باپ کے پیروں میں پڑی تھی، وہ اپنے وہی جملے بار بار دہرا رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر اسے اوپر اٹھایا، صوفے پر بٹھا دیا۔ پانی لے کر آؤ بیٹا، انہوں نے ردا سے کہا۔ وہ کچن سے پانی لے آئی۔ بیٹھو آپ، انہوں نے جمال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ماورا کے قریب ہی بیٹھ کر اسے سنبھالنے لگے۔ پلیز سنبھالو خود کو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی پلیز۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ جمال، میرے بابا سے کہو نا مجھے معاف کر دیں، وہ کسی ننھے بچے کی طرح جمال سے بولی۔ ریحان محمود اس کا حال دیکھ رہے تھے۔ جب وہ صوفے پر بیٹھی تو انہیں اس کا ابھرا ہوا پیٹ نمایاں نظر آیا۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ ماں بننے والی ہے اور یہ لڑکا اس کا شوہر ہے۔ ردا پانی گلاسوں میں بھر لائی۔ نہیں پینا مجھے وہ پانی، بابا جانی مجھے معاف کر دینا، اس نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر کہا۔ پانی پیو، میں تمہیں اسی دن معاف کر آیا تھا جب تمہاری ماں کو مٹی تلے دفن کیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنی غلطی کی بہت بڑی سزائیں کاٹی ہیں۔ بس چپ ہو جاؤ بچے، رونا بند کرو پلیز۔ ردا بیٹا، اسے گیسٹ روم میں لے جاؤ، یہ آرام کرے، انہوں نے ردا سے کہا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے پاس ہوں گی، آپ کہیں نہیں جاؤں گی پلیز۔ ارے بیٹا، میں یہیں ہوں آپ کے پاس، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر لو کچھ دیر۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، یہاں سکون مل رہا ہے، اس نے مزید باپ کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا سر سلانے لگے اور جمال دونوں باپ بیٹی دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.